اللہ تعالیٰ کسی انسان کا پابند نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی مرضی کے مطابق فیصلے کرے. اللہ کی مرضی ہم سب پر غالب ہے، لیکن ایسے موقعوں پر جب اس کا کوئی فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے تو ہم اس وقت نہیں کہتے اللہ کی مرضی. ہاں، جب کوئی کام کر کے دینے کی باری آتی ہے اور نہ کر سکے تو پھر کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ہدایت دیتا، اللہ چاہتا تو ہمارے دل میں بھی نماز کا شوق ہوتا، اللہ نے ہمارے تو دلوں پر ہی مہر لگا دی. اور قیامت کے دن بھی انسان جا کے کیا کہے گا؟ طرح طرح کے بہانے کرنے لگے گا. اس وقت انسان سے کیا کہا جائے گا؟ لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ کرو، آج عذر پیش نہ کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تم کو تو وہی جزا دی جا رہی ہے جو تم عمل کرتے رہے ہو، جو کر کے لائے ہو، جو کمایا، اتنی عمر دی، اتنی طاقت اور صلاحیت دی، مال دیا، بچے دیے، دوست احباب دیے، زندگی کی ہر سہولت دی، پھر بھی تم میری طرف نہیں پلٹے، کسی نعمت پر شکر نہیں بجا لائے، کسی مشکل پر صبر سے نہیں اور چین سے نہیں بیٹھے. بندہ مومن تو مشکل پر صبر کرتا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی، کوئی بات نہیں، میں اس پہ راضی ہوں. اور جب نعمت ملتی ہے کہتا ہے اللہ کا انعام ہے. یہی بندہ مومن کی صفات ہے. بہرحال وہاں اس نے کہا تو نے مجھے نہیں سیدھے رستے پہ چلنے دیا، لہذا میں انسانوں کو بھی نہیں چلنے دوں گا. پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کو بہکانے میں کسر نہیں اٹھا رکھوں گا، میں ان کے سامنے سے آؤں گا. جب سامنے سے بچنے کی کوشش کریں گے اور پلٹیں گے پیچھے، ومن خلفہم، پیچھے سے آ جاؤں گا، پھر سیدھے رستے پہ نہیں جانے دوں گا. جب ادھر سے پلٹ کے دائیں کو نکلنے کی کوشش کرے گا انسان تو میں دائیں سے آ جاؤں گا. اور جب مجھے دیکھ کے انسان، یعنی شیطان کو دیکھ کے انسان بائیں طرف پلٹے گا کہ شاید ادھر کوئی راہ نجات مل جائے، میں ادھر سے آ جاؤں گا. اور پھر وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چومکھی لڑائی لڑ رہا ہے شیطان سے کامیاب ہونے کے لیے. چاروں طرف سے انسان کو گھیرتا ہے، کبھی سامنے آتا ہے دنیا کو خوبصورت بناتا ہے، کبھی پیچھے آتا ہے اور کھڑے ہو کر آخرت کو چھپا دیتا ہے، بھلوا دیتا ہے. کبھی دائیں آتا ہے، نیک اعمال میں ریاکاریاں کرواتا ہے، کبھی بائیں طرف آتا ہے اور برے کاموں کی جسٹیفیکیشن اور تعویلیں اور حجتیں سجھاتا ہے، اور انسان کو نیکی کرنے کا چھوڑتا نہیں. انسان ایک نیکی کرنے کے لیے نیت اور ارادہ باندھتا ہے تو اسے کہتا ہے کل کر لینا، پیچھے ڈال دو. جب کل آتی ہے تو کہتا ہے دیکھو اتنے سارے نیک عمل پہلے ہی کر چکے، اور کیا کرو گے؟ اور اسے کہتا ہے بتاؤ لوگوں کو اپنی نیکیاں، اشتہار دو ان کا. اور اس طرح وہ نیکی بائیں ہاتھ کی طرف آ جاتی ہے اور انسان کام کرتے ہوئے بھی نہ کرنے کے برابر کر بیٹھتا ہے، اپنے ہی کیے کو مٹا دیتا ہے. اور اسی طرح بسا اوقات اچھے اچھے کاموں میں طریقہ کار درست نہیں ہونے دیتا. یاد رکھیے کہ اچھے کام کی دو بنیادیں ہیں. نمبر 1، نیت اللہ کے لیے خالص ہو. نمبر 2، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سنت کے مطابق نہیں پڑھ رہے، اپنی مرضی سے پڑھے چلے جا رہے ہیں، تو آپ ایک ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. آپ ان فرائض، حدود، شرائط کی پابندی نہیں کر رہے جو اس میں موجود ہیں، تو آپ اپنی منمانی کر رہے ہیں. مثلاً آپ اگر انگریزی کا ایک ایسے لکھیں اور سپیلنگ اپنی مرضی کے مطابق لکھیں. اب آپ نے اگر انگریزی میں کبھی کچھ لکھا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی چیزوں کے سپیلنگ، مثلاً نائف کے شروع میں کے لگتا ہے، آپ کہیں یہ بہت احمق لوگ ہیں، ایسے ہی کے کا اضافہ کیا، اٹھاؤ کے کو چھوڑو، این کے ساتھ لکھو NIFE، نائف. اور اگر کوئی پوچھے تو آپ تعویلیں کریں کہ یہ کے کا کیا مطلب ہے، یہ تو پروناؤنس ہی نہیں کر رہے، لکھ کیوں رہے ہو؟ تو آپ کی بات تو درست ہوگی، لیکن کوئی مانے گا آپ کی یہ بات؟ نہیں. اس لیے کہ نائف لکھنے کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک اصول ہے کہ اس کے پہلے کے ضرور آئے گا، اور اگر آپ اصرار کریں گے کہ بغیر لکھنے پر تو اس پہ کراس پھیر دیا جائے گا. لیکن ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنی حجت، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال یہ شیطانی چالیں ہیں.
شیطان چاروں طرف سے انسان کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دو راستے ان سے نہیں آ سکتا. جب تک انسان ان دو راستوں سے فرار حاصل کر لیتا ہے، ان دو راستوں سے نکلنے کی جگہ پا لیتا ہے، تو شیطان سے بچ جاتا ہے. وہ دو راستے کیا ہیں؟ ایک تو ہے نیچے کا راستہ، یعنی سجدہ، جھکنا. جس سجدے سے انکار نے اسے راندہ درگاہ کیا. انسان اسی رب کے آگے سجدہ بجا لا کر اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. جو شخص سجدہ کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، بندوں کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کرتا ہے، وہ شیطان کی بہت سی چالوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور دوسرا راستہ ہے دعا. جب تک انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور صرف اللہ کے ساتھ، اوپر والے کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، اس وقت تک انسان محفوظ رہتا ہے. جو ہی شیطان کا کوئی وسوسہ آئے، فوراً اللہ کی پناہ مانگ لو. جو ہی وہ پریشان کرے، کوئی مشکل پیش آئے، فوراً سجدے میں پڑ جاؤ، اللہ کے آگے جھک جاؤ. آپ دیکھیے کہ کس طرح اس کی خبیث چالوں سے نجات ہو جائے گی. اور پھر شیطان کی بڑی کوشش کیا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پاؤ گے. انسانوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. آج آپ کسی کے پاس بھی بیٹھ کے دیکھ لیجئے، کسی انسان کے پاس اگر تھوڑی دیر جھجک کے کوئی اچھی بات کرے گا تو کھلتے ہی فوراً شکایات، شکوے، محرومیاں اور ناکامیاں اور ایسے ہی نیگیٹو تھنکنگ پر مشتمل بہت سی باتیں کرنے لگے گی. کسی کے پاس بیٹھ جاؤ، رونا ہی رونا ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں. خوش کم ہی کوئی کہیں نظر آتا ہے جو یہ کہتا ہوا ملے الحمدللہ اللہ نے مجھے زندگی میں ہر چیز دی ہے، مجھے کوئی کمی نہیں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میں بول سکتی ہوں، میں سن سکتی ہوں، میں دیکھ سکتی ہوں، مجھے کس چیز کی کمی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں مل جاتا ہے اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں، اس پر شکر ادا نہیں کرتے، اور جو نہیں ملا اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، شکوے شکایات کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے. ناشکرا پن شیطان سے ہے. شیطان نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا، میں انسانوں کو شکر گزار نہ ہونے دوں گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ہے نا الحمدللہ، کلمہ شکر ہے، اس کا اتنا اجر رکھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے الحمدللہ تملأ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھر دیتا ہے. اتنا خوبصورت کلمہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. لمن تبعک منہم، ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا. یعنی جو شیطان کے راستے پر چلے گا اسی کے ساتھ آخرت میں جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ شیطان نے کیا کیا؟ سب سے پہلے سجدے سے انکار کیا، پھر کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں. پھر کیا کیا؟ تعویلیں اور بہانے کیے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ماننے کی بجائے الٹا عذر پیش کرنے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد مہلت مانگی، معافی نہیں مانگی، مہلت مانگی، ڈھیل دے دیجئے، تھوڑا وقت دے دیجئے اور نافرمانی کر لوں. ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، اچھا کل اچھا کام کر لیں گے، ابھی تھوڑا وقت ہے. پھر کیا کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ کو الزام دیا، تو نے مجھے بھٹکایا، اپنی غلطی کو نہیں مانا. پھر کیا کیا؟ انسان کو بھٹکانے کا کام کیا، انسانوں کو سیدھے رستے سے روکتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. اور پھر ناشکرا پن، یہ سارے کام شیطانی کام ہیں. فرمایا جو تیری پیروی کرے گا، یعنی اس قسم کے کام کرے گا، وہ تیرے ہی ساتھ جائے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے جب دین کی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہم دوسروں کا سوچنے لگے، ہاں یہ فلاں ایسا ہے،
وہ بڑا ناشکرا ہے، وہ بڑی ناشکری کی باتیں کر، ہاں فلاں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ چاہے تو ہدایت دے، وہ اپنی غلطی نہیں مانتا، لیکن ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو قرآن پڑھتے وقت اپنے آپ کو آئینہ دکھاتا رہے، دیکھو اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے اندر تو اس میں سے کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، یہاں سے جو چاہو تم دونوں کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا۔ پہلا حکم کس کے لیے تھا؟ فرشتوں اور جنات کے لیے۔ اب کس کے لیے حکم آ رہا ہے؟ انسان کے لیے، کہ اے انسان جو چاہو کھاؤ، بس ایک درخت کے پاس نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وسوسہ کہتے ہیں ہوا کو جب وہ پتوں کے ساتھ گزرتی ہے تو جو سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس سرسراہٹ کا نام وسوسہ ہے عربی کی ڈکشنری میں۔ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، یہ کام کریں، ہم کہتے ہیں آئیڈیا، مجھے ایک تدبیر سوجی، ایک کام یاد آیا، ایک خیال آیا۔ اگر یہ خیال نیکی کا ہے تو بہت اچھا، اور اگر یہ خیال انسان کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے تو یہی وہ وسوسہ۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ چپ کے دبے پاؤں آتا ہے، ذرا سی جگہ بنا کے دیکھتا ہے، چھیڑ کے دیکھتا ہے انسان بھلا کیا کرتا ہے، اس کو اٹریکشن دلاتا ہے کسی غلط چیز میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان تھوڑا مائل ہوا، پھر پیچھے پلٹ جاتا، پھر دوبارہ آتا ہے، اچھا تم نے ابھی تک نہیں کیا، ٹرائی تو کرو، پھر تھوڑا اور اکساتا ہے، پھر تھوڑا اور، پھر تھوڑا اور پھر آ کے پکڑ کے قابو کر کے بیٹھ جاتا ہے انسان کو جب تک کر نہ لے۔ ہاں ایک تدبیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، پھر نہیں وہاں بیٹھتا۔ تو اللہ کا ذکر ایک پناہ گاہ ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں بیٹھ کر انسان شیطان کے شر اور فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے، اپنے پہلوؤں پہ لیٹے، ہر حال میں چلتے پھرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیان، کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، سارے اوقات میں، صبح میں، شام میں۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ تو ذکر کی کثرت جو ہے یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتی، شیطانی وسوسوں سے۔ بہرحال شیطان نے وسوسہ ڈالا اور سب سے پہلا غلط کام جو کروانا چاہا وہ کیا تھا؟ کہ اللہ کی بات نہ مانے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، کہ ان کی شرم گاہوں میں سے جو کچھ چھپایا گیا تھا اس کو ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، گویا دوسرے لفظوں میں انسان کو بے لباس کر دے، ننگا کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ اے آدم اور حوا، تمہیں جنت کا شاہی لباس پہنایا جا رہا ہے، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ لباس واپس لے لیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک فوجی جرنیل کو بہت اونچے عہدے پہ بہت سے سٹارز لگتے ہیں، بہت عزت خاطر ہوتی، لیکن اگر وہ ملک دشمنی کی کوئی بات کرے، کوئی کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سٹار لگے رہنے دیے جاتے ہیں اور ایک اور سٹار لگا دیا جاتا ہے؟ نہیں، سب کچھ واپس لے لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو وہ شاہی لباس جنت کا لے لیا اور ان کے جسم پر کچھ بھی نہ رہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو منع بھی کیا تھا، لیکن شیطان نے آ کر ان کے دل میں کیا خیال ڈالا کہ نہیں، جب تک اس درخت کا مزہ نہیں چکھا تم نے جنت کا مزہ ہی نہیں اٹھایا، کچھ بھی نہیں پایا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کو برائی کی طرف کس طرح لے جاتا ہے، کسی بھی برائی کو کبھی برا نہیں کہتا، اس کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے، اور یہی خیال دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام نہیں کیا تو تم نے تو دنیا کو انجوائے نہیں کیا، تم نے تو دنیا کا مزہ ہی نہیں اٹھایا، تم نے تو کچھ بھی نہیں پایا، تم تو نہایت بدھو ہو۔
آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بچے جب سگریٹ پیتے ہیں تو کیوں پیتے ہیں؟ دوستوں کے کہنے پہ عموماً نا، یار چکھو تو ایک دفعہ تو ٹرائی کرو. شراب کی طرف لوگ کیسے آتے، دوسروں کی شرم اور اس کی جھجک کے اوہ اتنا بیکورڈ ہے، ایک سپ بھی نہیں لیتا صرف دوسروں کو راضی کرنے کے لیے. زنا کی طرف لوگ کیسے مائل ہوتے ہیں، نیکی سمجھ کر کہ عبادت کا کام ہے زنا کرنا. نہیں، شیطان اسی طرح وسوسے ڈالتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دیکھو تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور اب بے نکاح لوگوں میں تو کیا، شادی شدہ لوگوں میں بھی ایسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں، حالانکہ اسلام میں اس کے لیے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. کیا کہتے، تمہارا شوہر تو تمہارا خیال ہی نہیں رکھتا، وہ تو تم کو چاہتا ہی نہیں، اس کو تو تمہاری پرواہ ہی نہیں، اس کو تو تمہارے جذبات کا احساس ہی نہیں، لہذا چلو کسی اور جگہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے. اور اس طرح بہکا کر انسان کی پاک دامنی عفت کا دامن تار تار کروا دیتا ہے. تو یہاں پر شیطان کیا کرتا ہے، حضرت آدم کے دل میں اور حضرت حوا کے دل میں آہستہ آہستہ اسی درخت کی طرف خیال ڈالتا ہے. آج بھی انسان کی نفسیات کیا یہ نہیں ہے کہ 100 نعمتیں حلال کی رکھی ہوں، اس کا دل پلٹ پلٹ کر حرامی کی طرف جا رہا تھا. یہ نہیں جب تک چکھا تو گویا کچھ کھایا ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ حلال میں کتنے مشروبات ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور اس کے لیے ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج بھی شراب سب سے مہنگے داموں بکتی، حالانکہ اس کی کوئی غذائیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا، ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. یعنی گناہ ہی گناہ ہے، گناہ کا لفظ آیا ہے ان دونوں کے لیے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں حرام کہاں لکھی ہوئی ہے شراب، قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا حرام ہے. کیا کوئی گناہ حلال بھی ہوتا ہے؟ بہرحال اب کیا ہوا، فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، انسان کا لباس اتروا دیا. آج بھی شیطان کی کوششوں میں سب سے بڑی کوشش کیا ہے کہ انسان بے لباس ہو جائے، اور اس معاملے میں وہ عورت کے اوپر تو کچھ زیادہ ہی حاوی ہے. عورت کو تو زیادہ ہی اس نے اپنے پنجے میں لیا ہوا ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو تار تار کر دے، اللہ کی حدود توڑ دے. آج آپ دیکھیے مسلمان عورت ایسا نہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے، وہ بے خبر ہے، لا علم ہے، اس کو پتا ہے کہ اللہ نے مسلمان عورت کی حدود کیا رکھی ہیں. اسے باریک لباس میں، سی تھرو کپڑوں میں، غیر مردوں کے سامنے آنے سے منع کر دیا. دیکھو تم ایک خوبصورت چیز ہو، دیکھو تم ایک قیمتی چیز ہو، دیکھو ہر شخص تمہارے حسن کا حقدار نہیں. لیکن آج کی مسلمان عورت اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتی. وہ اس میں فخر سمجھتی ہے، جب تک خود نمائی نہ کر لے چین ہی نہیں. آگے کیا ہوتا ہے، وقاسمہما، قسمیں کھانے لگا شیطان، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں. فدلاہما بغرور، دھوکے کے ساتھ آہستہ آہستہ وہ اس درخت کے پاس لے گیا جس کی طرف جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. فلما ذاق الشجرہ، پھر جب وہ دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا. یہاں یاد رکھیے کہ دونوں ہی شریک تھے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ بسا اوقات انسان اکیلا ایک غلط کام کرتے ہوئے جھجکتا ہے. جب سارا معاشرہ کرنے لگتا ہے تو انسان کیا سوچتا ہے، سب کر رہے ہیں میں کیوں نہ کر لوں، وہ بھی شریک ہو جاتا. ہم سب اس بات سے اگری کریں گے کہ عموماً ہم کوئی بھی کام اللہ کی نافرمانی کا کب کرتے ہیں، جب دوسروں کو کرتے دیکھتے. اچھا یہ کر رہا ہے تو میرے لیے پابندی ہے، اس سے نہیں پوچھا جائے گا، اگر اس سے پوچھا جائے گا تو میرے سے بھی پوچھ لیا جائے گا، جو وہ جواب دے گی میں بھی دے دوں گی. نیکی کے کام میں ہم دوسروں کی نقل کم ہی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی کے کام میں یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں، میں کیوں نہ کروں. آج آپ اپنے بچوں کو کسی غلط بات سے منع کریں تو وہ عموماً کیا کہتے ہیں، آپ بھی تو ایسا ہی کرتی تھی، جوانی میں آپ بھی ایسے کرتے تھے، ہمارے تو آج کھیلنے کے دن ہیں، جب ہم بوڑھے ہوں گے آپ جتنے ہوں گے ہم بھی نیک بن جائیں گے، ہم پہ کیوں پابندیاں لگا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بات جوانی اور بڑھاپے کی نہیں، بات تو اللہ کی اطاعت کی ہے. آپ نے وہ مشہور کہاوت سنی ہوگی، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس،
کہ جوانی میں توبہ کرنا، نیکی کی طرف آنا، یہ پیغمبروں کا شیوا رہا ہے، یہ ایک اعلیٰ مثال ہے. لیکن عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں یہ جوانی ہمیشہ کے لیے ملی رہے اور شاید ہم اسی حال میں دنیا میں رہیں، اس لیے توبہ اور استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے نکمی عمر تلاش کرتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے. آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب دیتے ہیں تو کیا صدقہ کرنے لگتے ہیں تو کون سی چیز کرتے ہیں جو اپنے کو پسند ہو، نہیں جو بیکار فالتو مال ہو. جب بھی کوئی بیکار قسم کے کپڑے خریدیں گے تو کوئی پوچھے بھی کیوں اتنے خریدے گے، لینے دینے کے کام آ جائیں گے، کون سا خود پہننے. اپنے لیے چن کر بہترین لباس، لیکن جب کسی کو دینا ہو تو بس سر سے اتارنا، اپنے معیار کچھ، دوسروں کے لیے کچھ اور. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. اگرچہ زائد از ضرورت چیزیں خرچ کی جا سکتی ہیں، ایک چیز آپ کے استعمال کی نہیں، مت رکھیے اس کو، سٹور کر کے دے دیجئے کسی کو ضرورت مند کو. لیکن کبھی کبھار تو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی دینا چاہیے جو سب سے زیادہ پیارا ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو. اسی طرح زندگی کے معاملے میں سب سے زیادہ حصہ جو دنیا میں لگاتے ہیں وہ جوانی ہے، اور اللہ کے لیے کون سا حصہ زندگی کا؟ جب ٹخنے گھٹنے کام کرنا چھوڑ دیں، اس وقت نمازیں پڑھیں گے جب سجدہ بھی نہ کر سکیں، جب بیماریاں آ گھیریں، جب ٹانگوں میں سکت نہ رہے لمبے قیام کی، جب روزے رکھنے کے قابل نہ رہیں، پھر اس عمر میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے. اور بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ جنات و عدن، ہمیشہ کے باغات، بہترین جگہ، نعمت ثواب، بہترین بدلہ. اللہ کو جب ہم دیں کمتر چیز، جب مانگے تو بہترین چیز. بھلا یہ کیسے ہو؟ اگر واقعی ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں وہ کچھ دینا ہوگا جو ہمیں اپنے لیے پسند ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ، جب دونوں نے درخت کا پھل کھایا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کے جسم بے لباس ہو گئے، ان کی شرمگاہیں کھل گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شرم و حیا کا مادہ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کے اندر رکھ دیا گیا کہ وہ حیا کرے. اسی لیے جب جنت کا شاہی لباس اترا تو فوراً پتے اپنے اوپر چپکانے لگے کہ ہم ننگے نہ رہیں. یاد رکھیے، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ ہے، اگر ایک اٹھ جائے تو دوسرا ساتھ ہی چلا جاتا ہے، دونوں ساتھی ہیں، دونوں دوست ہیں. حیا نہ رہے تو ایمان بھی نہیں رہتا، ایمان نہ رہے تو حیا بھی نہیں رہتی. جتنا زیادہ کسی کے اندر ایمان ہوگا اتنی زیادہ حیا ہوگی. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب ان کے رب نے ان دونوں کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، تم سے کہا نہ تھا؟ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. یاد رکھیے، دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تجربہ کر کے بتا دیا کہ دیکھو اے انسان، اگر میرے حکم کی نافرمانی کرو گے تو جنت کا لباس نہ پہن سکو گے، جنت ٹھکانہ نہ ہوگی، جنت میں نہ رہ سکو گے. شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہیں پہنچو گے جہاں وہ پہنچے گا. اس لیے ہم سب کو آج سوچنا ہے، غور کرنا ہے، ہم کس کے راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کس کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات کو پورا کرنے کی فکر میں ہیں، اور کہاں کہاں ہم شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں تو پھر شیطان کو ناراض کرنا ہوگا، اور اگر شیطان کی بات ماننے میں لگ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکیں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. بہرحال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
میں نے تم کو روکا تھا، تم باز نہیں آئے، ساری جنت تمہاری تھی، سب کچھ چھوڑ کر اسی ایک درخت کے پیچھے آنا تھا۔ آج دنیا میں بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں نا ہم۔ دنیا میں بے شمار چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، لیکن ان کو چھوڑ کر حرام ہی کی طرف بڑھتے ہیں، اسی کے لیے تڑپتے ہیں، اسی کی طرف ہماری توجہ ہے، اسی کی چاہت ہے۔ تو یہی انسان کا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ کہ جس چیز سے اللہ نے روکا بس رک جائے، خواہ وہ کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو۔ مثلا مردوں کو کیا حکم ہے کہ عورتوں کو گھور کے نہ دیکھ، کسی عورت میں اٹریکشن نظر آئے تو نظر پھیر لے۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک نگاہ تو معاف ہے لیکن دوسری کی پوچھ ہوگی، بار بار مت دیکھو ہر ایسی چیز کی طرف جسے دیکھنے سے اللہ نے منع کیا۔ لیکن اس حکم کی کتنی تابعداری ہوتی۔ جن حلال چیزوں کو اللہ نے دیکھنے کے لیے کہا دیکھو، حرام کو مت دیکھو۔ لیکن آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک دفعہ ٹیلی ویژن جب چلتا ہے، اسکرین کے اوپر جو چاہے آتا رہے، عورتیں آئیں، مرد آئیں، ننگے آئیں، بے لباس آئیں، لباس میں آئیں، کچھ کریں، ہم آرام سے بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں کبھی احساس تک نہیں گزرا کہ یہ اللہ کی ناپسندیدگی کی چیزیں ہیں۔ ہمارے کان وہ کچھ سنتے رہتے ہیں جو اللہ نے ناپسند کیا۔ ہم سب کو ٹھنڈے دل سے سوچنا ہوگا، اس بات کے بارے میں غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے گئے تو کیا وہ ہم سے کہے گا نہیں الم انہکما عن تلکما الشجرہ، میں نے اس درخت سے روکا نہ تھا، میں نے اس کام سے روکا نہ تھا؟ کیوں کیا پھر جب میں نے روک دیا، جب میں نے منع کر دیا، اور میں نے تم کو پہلے ہی بتانا دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اس پر حضرت آدم اور حوا دونوں نہایت شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہم نے غلطی کر لی۔ یہ فرق ہے شیطان اور انسان میں۔ شیطان نے غلطی کر کے کیا کہا تھا کہ نہیں تو نے مجھے گمراہ کیا، انسان نے کیا کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آج ہماری انسانیت بھی اسی میں ہے کہ اپنی غلطیوں پر یہی کہیں ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا۔ جان پہ ظلم کیا ہے؟ جان کو اس کا حق نہ دینا۔ جان کا حق کیا ہے؟ کہ ہم اسے جہنم کی آگ سے بچائیں اور غلط رستوں پہ جانے سے روکے، کیونکہ غلط کاموں کا نتیجہ دنیا میں بھی غلط ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں پریشانیاں آتی ہیں۔ لہذا ان دونوں نے دعا مانگی، اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور تو ہم پہ رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پا جائیں گے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس دعا کے نتیجے میں انہیں واپس جنت میں نہیں بھیجا گیا تھا۔ کیا کیا گیا؟ قال اہبطوا منہا، کہا یہاں سے تو اب چلے جاؤ۔ شیطان کو بھی کہا گیا تھا نا اب چلے جاؤ یہاں سے، انسان کو بھی کہا چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دنیا میں امتحان ہونا ہے، وہاں بھی یہی امتحان ہے۔ اللہ نے کچھ چیزیں حلال کر دی، کچھ حرام کر دی۔ کیا کہا؟ جو چاہو حلال میں سے کھاؤ، حرام کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ آج ہم سب کا ٹیسٹ اور امتحان یہی ہے اس دنیا میں کہ جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان سے خود کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ شیطان انسان کا، انسان شیطان کا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے۔ دنیا ایک امتحان کا کمرہ ہے جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون اپنی نعمتیں پا کر اللہ کی اطاعت میں لگا رہا ہے اور کون انہی ہاتھوں اور انہی پاؤں اور اسی زبان اور کان اور آنکھ سے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے۔ جو کچھ کما کر لے جائے گا وہی اس کے سامنے لے آیا جائے گا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون، فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکال لیے جاؤ گے۔ یعنی انسان دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، یہاں چند دن اس کو زندہ رہنا ہے، پھر ایک وقت اس کی موت آ جائے گی، پھر ایک وقت اس کو دوبارہ یہاں سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ آئیے ہم سب مل کر اس بات پہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، حساب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ 5 سوال جب تک جواب نہ دے دیں آگے چل نہ سکیں گے۔ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کس کام میں گزاری، مال کہاں سے لائے، کہاں خرچ کیا،
جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جس سے ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی، کیونکہ اللہ نے یہ دین دنیا سنوارنے کے لیے بھی بھیجا ہے. یہ نہیں کہ قرآن ہمیں مصیبت میں ڈالنے کو آیا ہے. سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. نہیں، یہ قرآن تو انسان کو سکون بخشتا ہے، روشنی دیتا ہے، راستے آسان کرتا ہے، اچھے اور برے کی تمیز بتاتا ہے، نیکی کی طرف جانے کے لیے جوش اور جذبہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے، انسان کو مضبوط کرتا ہے، استقامت دیتا ہے. قبر میں بھی یہ ساتھی ہے، وہاں بھی روشنی دے گا اور آخرت میں بھی. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بہترین فہم کے ساتھ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما. جو بات تیری مرضی کے مطابق تیری پسند کی ہوئی ہو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی ہو جو آپ کو پسند نہ ہو، تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس راستے کی ہدایت دے جو تیرا راستہ ہے، جو ہمیں تجھ تک پہنچائے، تجھ سے ملائے. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے. یا اللہ ایمان کے نور سے منور کر دے. یا اللہ ہمارے لیے زندگی کے اندھیروں میں روشنی پیدا کر دے. ہمیں قرآن کی بہترین تعلیم عطا فرما، بہترین سمجھ بوجھ عطا فرما. یا اللہ ہمیں با اخلاق مسلمان بنا. یا اللہ ہمیں غیبت، جھوٹ، چوری اور ہر طرح کی برائی سے بچا. یا رب العالمین ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے. یا رب العالمین تو ہم پر اپنی رحمت فرما، ہماری آخرت کو اچھا کر دے، ہماری جان کنی کے وقت کو آسان کر دینا، ہماری موت کو ہمارے لیے باعث راحت بنا دینا. یا اللہ تو ہماری قبروں کو روشن کر دینا. یا اللہ تو ہمارا حساب آسان کر دینا. یا رب العالمین قیامت کے اندھیروں میں روشنی عطا کرنا، اپنے سائے تلے جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ہمارا حساب آسان کر دینا. یا رب العالمین تو بے حساب ہی بخش دینا. یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا. یا رب العالمین تو ایمان والے صالح لوگوں میں سے اٹھانا. یا اللہ تو ہماری ساری کوتاہیاں دور کر دے. یا اللہ ہماری ساری برائیاں ہم سے دور کر دے. ہمیں نیکی کی توفیق دے، ان راستوں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے. ہمارے نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص کر لے. یا رب العالمین ہمارے کاموں میں برکت پیدا کر دے، ہمارے وقت اور زندگی میں برکت پیدا کر دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہمارے والدین کے اوپر اپنی رحمت فرما. یا اللہ جو ہم سب کے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما. یا رب العالمین
تو ہمیں زندگی میں ایسے کاموں کی توفیق دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ برائی سے بچنے والا بنا. یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ تو ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کا آنا قبول فرما، ان کی محنت قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو اس مجلس کی برکت سے فیض یاب فرما. یا اللہ جو ہم نے سنا ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے رستے میں ترقی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں شیطان کے شر، فتنوں اور وسوسوں سے بچا. یا اللہ اپنا بندہ بنا لے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. یا اللہ تو راضی ہو جا. یا اللہ تو ہمارے سارے اعمال کو ریاکاری سے بچا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.